السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد باب ما جاء فی الرقاء والتمائم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید سے سلسلہ وار درس چل رہا ہے، اور آج کا درس دم اور تعویذات کے بیان کے بارے میں ہوگا۔ جیسا کہ کتاب التوحید کے اندر باب باندھا گیا ہے، باب ما جاء فی الرقاء والتمائم، یعنی دم اور تعویذات کا بیان۔ اس باب میں دم کرنے اور کروانے کا حکم بیان ہوا ہے۔ ایسے اذکار، دعائیں اور بابرکت الفاظ جنہیں پڑھ کر پھونک ماری جائے انہیں دم کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا اعضائے بدن پر اور بعض کا روحانی طور پر اثر ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے شرعاً جائز ہیں اور بعض ناجائز، حرام بلکہ شرک ہیں۔ جن دموں میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، شارع علیہ السلام نے ان کی اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا باس بالرقاء ما لم تکن شرکن، یعنی دم میں اگر شرکیہ کلمات نہ ہوں تو وہ جائز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ شرکیہ دم یعنی شرکیہ جھاڑ پھونک۔ شرکیہ دم وہ ہیں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا ان میں شیاطین کے نام آتے ہوں، یا دم کرانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلمات از خود مؤثر یا نفع بخش ہیں۔ ایسی صورت ہو تو یہ دم ناجائز اور شرکیہ ہوگا۔ اور تمیمہ یعنی تعویذات سے مراد چمڑے کے ٹکڑے، منکے لکھے ہوئے بعض الفاظ و کلمات یا مختلف شکلوں کی چیزیں، مثلاً ریچھ یا ہرن کا سر، کھچر کی گردن، سیاہ کپڑا، آنکھ کی شکل کی کوئی چیز یا منکوں کی مالا وغیرہ کوئی بھی چیز گلے میں ڈالنا، باندھنا اور لٹکانا ہے۔ یہ تمام اشیاء تمیمہ یعنی تعویذ کہلاتی ہیں۔ الغرض ہر وہ چیز جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ یہ خیر اور بھلائی کا سبب اور نقصان سے تحفظ اور اس کے دفعہ کا باعث ہے، اسے تمیمہ یعنی تعویذ کہا جاتا ہے۔ اس چیز کی شرعاً اور تقدیراً بالکل اجازت نہیں دی گئی، بلکہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کسی امید یا لالچ کے نظریے سے یا نقصان سے بچنے کی خاطر نہیں، صرف گاڑی یا گھر کی زینت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اشیاء کو اگر کسی فائدے کے لالچ یا نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ شرک اصغر ہوگا، تاہم چونکہ انہیں استعمال کرنے میں
مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان چیزوں کو محض زینت کے لیے لٹکانا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بشیر انصاری فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے کہ آپ نے ایک قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی اور ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اونٹوں کے گلوں سے قلادہ ہار کاٹنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ عرب سمجھتے تھے کہ یہ چیز اونٹوں اور بکریوں سے نظر بد کو دور کرتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا خلاف اسلام اور شرک ہے۔ دور جاہلیت میں رسم تھی کہ کمان کی تانت پرانی ہو جاتی تو اسے تبدیل کر لیتے اور پرانی تانت کو چوپایوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے جانور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے۔ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں یہ سب شرک ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ بلا شبہ تمام کے تمام منتر اور دم، ہر قسم کے تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی سب چیزیں شرک ہیں۔ ان تمام شرکیہ چیزوں میں سے صرف اس دم کی رخصت اور اجازت ہے جس کی وضاحت اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکن۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ بلا شبہ یعنی لا باس بالرقا ما لم تکن شرکن،
جس دم میں شرکیہ کلمات شامل نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایسا دم جائز ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا اور کروایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام دم شرک نہیں، بلکہ بعض قسم کے دم شرک ہیں، اور وہ وہی ہیں جن میں شرکیہ کلمات شامل ہوں۔ باقی رہے تمائم یعنی تعویذ گنڈے، تو ان کے بارے میں کچھ تخصیص نہیں کہ ان کے جائز ہونے کی بھی کوئی صورت ہو، لہذا تعویذ گنڈوں کی تمام قسمیں شرک ہیں۔ تیوالہ کی وضاحت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے مشرکین ایک خاص عمل سے تیار کرتے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ عام لوگ اسے صرف اور عطف یعنی دل کو پھیر دینے اور نرم کر دینے کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ در حقیقت یہ تعویذ گنڈوں ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اسے ایک خاص عمل سے تیار کیا جاتا اور جادوگر ہی شرکیہ کلمات کے ذریعے اسے دم کرتا اور اپنے نظام باطل میں اسے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب بتاتا۔ اس جادو کے عمل کی بنا پر یہ جادو کی قسم بھی ہوئی، اور جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس دم میں شرکیہ الفاظ نہ ہو اور شیاطین کے نام، دیوی دیوتا کے نام نہ ہو، اور قرآنی آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں اور طریقے سے دم کیا جائے تو یہ دم جائز ہے، ورنہ وہ دم اور وہ جھاڑ پھونک جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، شیاطین اور دیوی دیوتاؤں کے نام لیے جائیں تو یہ دم ناجائز، حرام بلکہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے تعویذات چاہے چمڑے، منکے یا کسی اور چیز سے بنا کر گلے میں لٹکایا جائے یا بازو پہ باندھا جائے، یہ تعویذات، ہر قسم کے تعویذات یہ ناجائز ہیں اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو راہ ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔